تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام اللہ نے کسی سے لینا ہوتا ہے اس کے مطابق اس میں موٹیویشن، استعداد اور اس کی ڈرائیو تخلیق کر دیتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات 100% سچ ہے، اور قرآن حکیم کی اس آیت کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ زمین پہ ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جسے ہم نے اس کے ماتھے سے نہیں تھام رکھا. اتفاق دیکھیے کہ ماتھے کے پیچھے فور برین ہوتا ہے، ڈیسیشن میکر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آل پریکٹیکل لائف اللہ جس سے کوئی کام کرانا چاہے گا، خواہ سستی کا ہے یا ایکٹیویٹی کا ہے، اس کے فور برین کے کنٹرول کے ذریعے وہ کرے گا. ایک بچھو کی عادت یہ نہیں ہے کاٹنا، مگر جب اسے کاٹنا ہوگا تو اللہ اس کے اوپر جو کنٹرول ایکسرسائز کرے گا. اور جو معاملہ اور جس قسم کی ایک سانپ کے کاٹے سے اگر کوئی مرتا ہے یا ایک سانپ کے کاٹے سے اگر کسی ڈاکٹر کو ٹیکہ لگانا پڑتا ہے، تو یہ تمام اعمال اس طرح کے ہیں کہ خدا ان کو ارینج کرتا ہے، اس سے پیدا ہوتے ہوئے نتائج کو ارینج کرتا ہے، اور ان تمام نتائج کے اور فرائض کے مقاصد ہوتے ہیں، اور یہ کمپلیٹلی اللہ کے کنٹرول میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کس چیز کے لیے انسان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے. اب دیکھیے میرا خیال یہ ہے، میں نے ایک دفعہ ڈک چینی کا بیان سنا، اس نے الجزائر میں فوج بھیجی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ نے غیر ملک میں فوج بھیج دی تو آپ نے کچھ ارینج کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی مکمل ارینجمنٹس کی ہیں کہ اگر ایک سپاہی کو اگر ایک سوئی کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم نے اس کے سامان میں ڈال دی. اب آپ خود غور کیجئے کہ آسمانوں سے ایک بالکل بے بس، مجبور، نا آگاہ ہستی کو اللہ نے زمین پہ بھیجنا تھا. کیا اس کو پورے بندوبست کے ساتھ نہ بھیجتا؟ کیا زمین میں اس کے اسباب نہ پیدا کرتا؟ کیا اس کے بال بچوں کے اسباب نہ پیدا کرتا؟ اگر ایک شخص خدا کے حضور جا کے یہ کہتا ہے کہ میرے مالک تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا، رزق مجھے کمانا پڑا، بچوں کو پالنا پڑا، ماں باپ کی خدمت کرنی پڑی، مجھے کہاں فرصت ملی کہ میں تیرے مقاصد کی تکمیل کرتا، تو وہ سچا، وہ یقیناً سچا. اگر اس سے واقعی یہ کام اس نے خود کرنے ہیں تو پھر وہ سچا ہے، اور اللہ کا کوئی حق نہیں ہے اس کو سزا دینے میں. مگر ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم غلط کہتے ہو. تمہارے اول و آخر سانس تک، تمہارے تمام تخلیق کے کاموں تک، تمہارے تمام معمولات جو ہیں زندگی کے، وہ اسباب کے، وہ میں نے ارینج کیے، کنٹرول کیے. اور جسے ہم جبر کہتے ہیں وہ زمان و مکان کو آپس میں جوڑنے کا نام. جبر یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی آپ کے لیے چند جوتے مخصوص کیے ہوئے ہیں یا چند انعام مخصوص کیے ہوئے ہیں. جبر یہ ہے کہ ایک لمحہ زمانہ کو ایک مقام میں سمو دے. جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ مکان پہلے سے اسٹیبلش کیا گیا، آپ کا آنا اسٹیبلش کیا گیا، بات کرنا اسٹیبلش کیا گیا، اور پھر اس تمام چیز کے مقاصد پہلے سے تعین کر لیے گئے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر اتنی ساری ارینجمنٹس جو اللہ نے اتنی ٹائٹ کنٹرول پروٹوکولز رکھے ہوئے ہیں، اس پروٹوکول میں خدا کا مقصد کیا؟ تو میں اس کو ایک مثال سے واضح کروں کہ میں ایک صاحب کو ایک لیٹر دیتا ہوں اور اس کو پیسے دیتا ہوں کہ لاہور لے جا، اور دیکھو یہ تھوڑا سا زائد ہے، یہ ہوٹل کا کرایہ ہے، یہ کھانے کے پیسے ہیں، اگر تو تفریح کرنا چاہے تو یہ بھی ہیں ساتھ، اور اگر تو فرض کرو کہ تو بالکل سونا چاہے تو آرام دہ بیٹھ کے اتنے پیسے یہ بھی تیرے پاس ہیں، کسی سے ملنا چاہے تو سواری کے کرائے بھی لے لے. اور ہاں ایک کام تو نے کرنا کہ یہ تجھے لیٹر جو فلاں شخص کو ڈیلیور کرنا. اب وہ 3 دن کے بعد وہ صاحب واپس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں سرکار میں نے تو بہت انجوائے کیا، میں نے کھایا پیا، میں نے بڑی سیریں کی، میں نے باغ دیکھے، حسین چہرے دیکھے، بلکہ عطاءاللہ کاظمی کے سفر نامے کی طرح میں رہا. تو وہ سارا کچھ جو کسی حالات میں ہوتا ہے وہ سب کچھ کیا. تو میں اسے کہتا ہوں یار ویری گڈ یو انجوائڈ ویل، واٹ اباؤٹ دی لیٹر؟ تو وہ مجھے آگے سے کہے سرکار وہ لیٹر ڈیلیور کرنا بھول گیا ہوں. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کیا سوچوں گا اور میں کیا کروں گا؟
تو بات یہ ہے کہ پروردگار نے ساری سہولتیں، سارے اسباب، ساری ہوٹلنگ مہیا کرنے کے بعد انسان کو کہا کہ تو نے اس تمام سفر میں ایک لیٹر ڈیلیور کرنا، کہ وہ لیٹر یہ ہے کہ جو حل عطا کی آخری آیت میں ہے کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بلا شبہ انسان زمانے میں بہت برس رہا، پھر یہ سنگل سیل تھا، پھر ہم نے اسے ڈبل کر دیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے اسے ڈبل سیل کریٹ کر دیا، فجعلناہ لنبتلیہ، پھر ہم نے چاہا اس مخلوق کو آگے بڑھا کے اور ٹیسٹ کریں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے سماعت دی، بصارت دی، جس میں انسان کو مکمل کیا، سورسز پورے کیے، اس کے بعد ہم نے اس پہ ایک فرض عائد کیا، انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا، کہ یہ تجھے عقل و شعور اس لیے بخشا ہے کہ چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو ہمارا انکار کر دو۔ آپ دیکھتے ہیں لبرٹی کہاں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جبر نہیں ہے، یہاں خود خدا کہہ رہا ہے چاہو تو مانو، چاہو تو انکار کر دو۔ اب جو بات وہ خود کہہ گیا ہے وہ جبر میں نہیں آ سکتی، یہ جو آپ کو اس نے آزادی دے دی کہ چاہو تو مانو، چاہو تو، یہی آپ کا چوائس ہے۔ اب آپ قبر کے دہانے پہنچ گئے، وقت اللہ میاں کے حضور پہلا سوال کیا جاتا ہے من ربو کا، آپ آئے ماشاءاللہ ویلکم، زندگی گزار آئے، جو کھانا تھا کھایا، جو پینا تھا پیا، جو انجوائے کرنا تھا انجوائے کیا، جو محنت کرنی تھی محنت کی۔ واٹ اباؤٹ گاڈ؟ واٹ اباؤٹ دی لیٹر؟ من ربو کا، اس عرصہ حیات میں جو آپ نے زندگی پہ گزارا، مجھے بتائیے کہ آپ کا رب کون تھا؟ اور آپ بھول جاؤ، کنفیوز ہو جاؤ، آپ کہیں سنا تھا، لوگ کہتے تھے، روایت تھی، میں کو اس کے بارے میں زیادہ سیریسلی سوچ نہیں سکا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بے شک میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس نے اپنے بنیادی مقصد حیات کو نگلیکٹ کیا، اس نے میری دی ہوئی ہر نعمت کو انجوائے کیا، اینڈ فائنلی اس نعمت کے بدلے جو اس نے لیٹر ڈیلیور کرنا تھا نہیں کیا۔ یہ خلاصہ انسانی جبر و قدر کا۔